تمہارا حج اپنی جگہ، تمہارا عمرہ اپنی جگہ، تمہارا کردار اپنی جگہ، تمہاری شخصیت اپنی جگہ، لیکن ماں باپ سے بات کرنے کے مالک کائنات نے 4 اصول بتائے. فرمایا خبردار کبھی ماں باپ کے آگے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہونا. پہلا اصول، آنکھیں مٹکا مٹکا کے ماں باپ سے بات نہیں کرنا، کندھے اٹھا اٹھا کے ماں باپ سے بات نہیں کرنا، تیزی میں غصے سے خبردار ماں باپ سے بات نہیں کرنا. ان 4 چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا. اگر کندھے مٹکائے گا، آنکھیں یوں کر کے کرے گا، اللہ اکبر، سینہ چوڑا کرے گا، غصے سے بات کرے گا، سارے عملوں کو ضبط کروں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے نام مال میں مہکنے کی بھی رہنے نہیں دوں گا. السلام علیکم. مولانا عبد الحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. لگاؤ لکھ کے اپنے گھر کے اندر. آیت قرآنی تو لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اشعار تو میرا عزیزو لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. گھر کے قواعد و ضوابط، اولاد کی تربیت کے اصول اپنے گھر کے اندر لگاؤ. ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن. اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. حب نبیکم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر اتنی بٹھا دو، اپنا کردار اتنا دکھاؤ کہ تمہارا بچہ ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے. یہ معلم کب بنو گے؟ جب باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع ہوگا، جب باپ کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، قرآن سننا آتا ہوگا. جب باپ ہی نماز کا چور ہوگا، اولاد نماز کیسے نماز کی طرف آئے گی؟ میری مسجد کے ائمہ اکرام، میری مسجد کے مؤذن، میری مسجد کے خادم، میری مسجد کے اذان دینے والے، میری مسجد کی انتظامیہ، خدا انہیں ترقی عطا فرمائے. اللہ ان کے کام میں برکت ہو، تو میں اللہ ترقی عطا فرمائے. اللہ اپنے خزانوں سے انہیں اجر عطا فرمائے. لیکن آج میں ان سے گلہ کر کے جاؤں گا، میرا گلہ نہیں بلکہ عرض کر کے جاؤں گا، معافی مانگتے مانگتے میں کہہ کے جاؤں گا. حضرت شاہ صاحب کی میں بات نہیں کرتا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، مسجد کے ائمہ حضرات، مسجد کے بڑے بڑے خطیب اپنی نمازوں کا خیال نہیں کرتے. اللہ کرے سارے سنتیں پڑھتے ہو، کیوں تم اثر کی سنتوں کے چور ہو؟ دو سنتوں کے بعد نفلوں کے چور ہو، کیوں تم وطروں کے بعد دو نفلی کو چور ہو؟ رب اکبر کی قسم، یہ میاں مسعود بیٹھا ہوا ہے، یہ خانپور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا رات کے وقت اللہ اکبر اپنے مریدین کی توجہ، اپنے مریدین کی دیکھ بھال کی طرف نکل جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر جا کے پھیرے مارتے ہیں. کوئی شیخ الحدیث آ کے کہتا ہے یہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے بخاری تو نے کہاں سے پڑھی، مشکات تو نے کہاں سے پڑھی، ابن ماجہ مسلم تو نے نسائی کہاں سے پڑھی، ابی داؤد تو نے کہاں سے پڑھی. آپ یہ پوچھتے ہیں تہجد کی نماز کا پابند ہے کہ نہیں، تہجد کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. اگر وہ کہتے کوتاہی ہو جاتی ہے، فرمایا خبردار، تہجد نہیں پڑھتا تجھے محمد کی حدیث پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں. مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، میرے محترم، یہ تمہیں نبی کی سیرت بتلا رہا ہوں. مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے. جب امام یہ وقت پہ نہیں آتا، مقتدی سنتیں کیسے پڑھے گا؟ حضرت شاہ صاحب ناراض نہ ہونا، میں آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن دکھ ہوتا ہے میرا عزیزو اس وقت اماموں کی حالت دیکھ کر. تمہیں اپنے کردار میں اتنی نفاست رکھنی چاہیے تھی، ایسا امتیازی کردار بنانا چاہیے تھا کہ ہر ایک تمہاری طرف نظر ڈالتا، اس کے دل کے اندر خیال ہوتا اللہ میرے بچے کو بھی ایسا امام بنا دے. تمہارے کپڑوں میں انفرادیت ہونی چاہیے تھی، تمہارے کپڑوں میں سے خوشبو کی انفرادیت ہونی چاہیے تھی، تمہارے چہرے کی کشادگی اور مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی. دوڑے دوڑے آئیں گے، باوضو کریں گے، ابھی بازو آستینیں چڑھی ہوں گی، سیدھے اللہ اکبر کہیں گے اور باپ واپس دوڑ جائیں گے. خدا کے واسطے خبردار خبردار، اپنے نمازیوں کا اکرام کرو، اپنے پہ ترس کھاؤ. اللہ نے تمہیں اللہ اکبر کپاس کی فصل کا وارث نہیں بنایا، کماد کی فصل کا اللہ نے وارث نہیں بنایا، کنو آم کی فصل کا اللہ نے وارث نہیں بنایا. اللہ نے تمہیں محمد کے محراب اور مصلی کا وارث بنایا ہے. اپنے کردار کو سمجھو. 50 سال مسجدوں کے اندر اذانیں دیتے ہو گئے، مؤذن کو آج تک اذان دینے کا طریقہ ہی نہیں آیا. چلو مجھے آج تم مسئلہ سمجھاؤ. جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ کے اندر دائیں طرف منہ پھیرنا چاہیے کہ حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد منہ پھیرنا چاہیے، یا پورا حی علی الصلاۃ منہ پھیرنا چاہیے؟ پوچھنا علماء اکرام سے. پوری دنیا کے اندر قرآن کی قراءت سکھانے کی اکیڈمی موجود ہے، اذان سکھانے کی اکیڈمی ایک بھی موجود کوئی نہیں. کسی مؤذن کو کہہ کے دیکھ لو کہ آپ نے اذان صحیح نہیں دی، اللہ کی قسم اس وقت تک آپ کو جب تک مسجد سے نہ نکلوا دے اس مؤذن کو ٹھنڈا سانس نہیں آئے گا.
اذان کے اندر میرا عزیز لفظ بولیں گے، میں چھوٹی سی بات کر کے جا رہا ہوں، اذان کے اندر لفظ بولیں گے اشہد ان محمد، تجھے پتہ یہ کیا کہہ کے گیا؟ اللہ اکبر. فیروز والے کا مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان، میں گواہی دے رہا ہوں، لوگوں میں گواہی دے رہا ہوں محمد اللہ کا رسول نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. اشہد ان محمد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں میں اللہ کا رسول نہیں بلکہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ. کم از کم اللہ کے واسطے مولوی صاحب اپنے نمازیوں پر ترس کھاؤ، نمازیوں تم اپنے مولوی صاحب پہ ترس کھاؤ. جو نمازیں تم میرے جو نمازوں میں صورتیں پڑھتے ہو، الم تری کیفا، سورہ قریش، سورہ ماعون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لاب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، یہ 11 صورتیں خدا کے واسطے ان کا ترجمہ تفسیر سیکھو تاکہ تم پہ پتہ لگے تم نماز کی حالت میں روزانہ کھڑے ہو کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہو. رکوع کی تسبیح کا معنی آنا چاہیے. تمہیں سیرت سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم تمہارے سے مذاق نہیں کر رہا، تمہیں جھڑک نہیں رہا. یقین جانو اتنا بڑا تم مجھے پیسوں کا لفافہ دو گے، میں نہیں چاہتا تمہاری حلال کمائی جو پیسے یہاں اجتماع کے لیے اکٹھے کیے اس میں سے مجھے تم دو گے. میں نہیں چاہتا تمہاری حلال کمائی میرے بچے گبڑ گبڑ کھا جائیں. میں اپنے بچوں کو ظالم نہیں بنانا چاہتا. تم بھی مظلوم، اللہ کرے میرے بچے بھی مظلوم ہو جائیں اور قیامت کے دن یہ مظلومیت، اللہ اکبر، یہ التجا، یہ عاجز اللہ کو قیامت کے دن پسند آ جائے. جاؤ اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، تم تبلیغی یہاں بیٹھے ہو، تم مجاہد یہاں بیٹھے ہو، تم 5 وقت کے نمازی بیٹھے ہو، جاؤ ان کو بھی چھوڑتا ہوں، جاؤ مسجد کے قاریوں اپنے گھر چلے جاؤ، جاؤ اپنی بیویوں سے جا کے مسنون دعائیں پوچھو. 80 بچوں کی کلاس صبح سے لے کر 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک 80 بچوں کی کلاس، سب کی سنتے ہو، مطالعہ سنتے ہو، منزل سنتے ہو، سبق سنتے ہو. کبھی بیوی سے سنا اللہ اکبر کھانا کھانے کی دعا کیا، ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، باتھ روم کی دعا کیا، اگر کوئی آفت آئے دعا کیا. رب اکبر کی قسم ہے بس آپ کا رجسٹر تو تم نے کتابوں کے لکھ دیے لیکن گھر کا سارا کچا چٹا خالی پڑا ہوا ہے. عورتوں کی بیماری ہر ایک کو ہے، کوئی عورت اس بیماری سے پاک نہیں. ہر مہینے عورتوں کو زنانہ بیماری ہوتی ہے، جاؤ جا کے پوچھو عورتوں کو زنانہ بیماری آ جائے غسل ہونے کا پاک کرنے کا طریقہ کیا، جس چادر پہ بیٹھی اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا، اگر ایام سے پہلے پاک ہو جائے نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، اگر ایام کے بعد بھی دن آتے رہے بتاؤ پھر نماز پڑھ سکتی ہے نہیں. رب اکبر کی قسم او لوگوں، لیاقت پور والوں کی بات نہیں کرتا، خان پور والوں کی بات نہیں کرتا، اس جامع مسجد میں اس جامع مسجد کے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کو ان کی گھر والی کو بھی نہیں پتا حیض و نفاس کا مسئلہ کیا ہے. لڑائیاں ہو رہی ممبر پہ بیٹھ کے. ابھی تو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے، غلامان صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے، دفاع صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے. رب اکبر کی قسم اٹھاؤ کھڑے ہو کے بتاؤ بلال کا کردار کیسا تھا، بلال کی صورت کیسی تھی، بلال کی سیرت کیسی تھی. سیدنا صدیق اکبر پگڑی باندھا کرتے تھے کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی کا سائز کیسا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی لباس کیسا تھا، حضرت علی کی داڑھی کا سائز کیسا تھا. تمہیں گرنتھ والوں کا پتا، تمہیں ہندوؤں کا پتا، تمہیں سکھوں کا پتا، تمہیں یہودیوں کا پتا نہیں پتا تو آمنہ کے لال کے غلاموں کا 1400 سال کے بعد بھی پتا نہیں آیا ہے. بدنصیبی نہیں ہماری ہے. پہلے نبی دنیا کے اندر آیا کرتے تھے، دین لاتے، دین کی محنت لے کے آتے، جو دین کی محنت کرتا اللہ کی رحمت اس پہ برسا کرتی. نبی دنیا سے جاتے دین بھی چلا جاتا، دین کی محنت بھی چلی جاتی، محنت کرنے والے بھی ختم ہو جاتے، اس محنت پہ اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی. خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دین کی محنت لے کے آئے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، دین باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی. قیامت تک جو دین کی محنت کرتا رہے گا اللہ کی رحمت اس پہ برستی رہے گی. اب یہاں سارے میرے پیاروں بیٹھے ہو، بتاؤ تم کون سا عہدہ دنیا کے اندر لے کے آئے؟ اگر تم مالدار بننے کے لیے آئے تو بن گئے، اگر کاروباری بننے کے لیے آئے تو بن گئے، اگر زمیندار بننے کے لیے آئے تو بن گئے. لیکن ایک جو عہدہ اللہ نے تمہیں دیا تھا آمنہ کے لال کی جوتیوں کے صدقے، کملی والے کی کملی کے صدقے، جو اللہ نے تمہیں عہدہ دیا تھا، آج تک میرے عزیزو دنیا دار تو دور کی بات دیندار گھرانہ بھی اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب تم حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن گئے، جب تم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کر لیا، تو
تو تم کاروبار والے بعد میں، دکان والے بعد میں، برادری والے بعد میں، سب سے پہلے تم حضرت محمد کے کام والے ہو۔ وہ کام کیا ہے؟ خود بھی نیکی کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، خود بھی برائیوں سے بچنا، دوسروں کی برائی سے بچنے کی دعوت دینا، یہ کام تھا اس امت کے ذمہ۔ تمہارے کاروبار پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، تمہاری اولاد پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، تمہاری نسلوں پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، تمہارے حسب نسب پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، اس کام کے اوپر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں بھیجا ہم نے حضرت انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب اللہ تو یہ کہہ رہے، بندہ کہہ رہا نہیں یہ نہیں، کاروبار پہلے، انشاءاللہ جی ہاں جی نیکی کروں گا، انشاءاللہ جی نمازیں پڑھوں گا، انشاءاللہ جی داڑھی، کاروبار پہلے، بچوں کو بھی تو کھلانا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر بچوں کو کھلانا پہلے ہوتا، رب اکبر کی قسم صحابہ کے گھرانے کبھی نہ اجڑتے، صحابہ کی اولادیں بھوکے نہ مرتی، صحابہ پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے، دور نہیں جاتا، مدینہ نہیں جاتا، حبشہ نہیں جاتا، یمن نہیں جاتا، فارس نہیں جاتا، جاؤ سکھر کے پاس محبوب گوٹ کے اندر چلے جاؤ، عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹا ہوا ہے، وہاں کے مفتی صاحب کو خام میں جناب عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، ایک ہاتھ ماتھے پر تھا اور ایک ہاتھ پیٹ پہ تھا۔ کہ عمر بن ابسہ تیرا پیٹ پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہ محمد کی غلامی قبول کر کے مدینے سے اس دھرتی کے اوپر آیا تھا، رب اکبر کی قسم کلمے کی دعوت دیتے دیتے اتنی بھوک لگی روٹی کھلانے والا کوئی نہیں تھا، پیٹ پہ ہاتھ اس وجہ سے رکھا ہوا، ہمارے بھوک لگنے کی وجہ سے ہم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا وہ تمہیں دن یاد کوئی نہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، عمر کیا بات ہے اس وقت کیوں در مزاج کے مخالف کیوں گلیوں میں گھوم رہا ہے؟ کہا بھائی ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، 2 دن کی بھوک نے مجھے اتنا ستایا، اللہ اکبر، 2 دن کی بھوک نے مجھے اتنا ستایا، گھر ٹکنے نہیں دیتی، اس لیے مدینے کی گلی میں پھر رہا، آمنہ کے لال کی نظر پڑ جائے، کیا پتا آپ مجھے کچھ کھانے کو دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے بھائی تیری بھی حالت میری جیسی، میری حالت تیری جیسی، تیرا 2 دن کا فاقہ، میرا 3 دن کا فاقہ، اتنے میں رحمت والے نبی کے حجرے کا پردہ ہٹا، آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کیوں کھڑے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بھوک نے تنگ کر دیا۔ کہ کتنے دن سے بھوکے؟ کہ 2 دن سے یا 3 دن سے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے یارو تیرا 2 دن کا فاقہ، ابو بکر تیرا 3 دن کا فاقہ، آج 4 دن ہو گئے کملی والے کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا ہے۔ کماتے فاطمہ نہیں تھی، زینب نہیں تھی، رقیہ نہیں تھی، کماتے ان کے لیے۔ فرمایا ہاں میں تمہیں ایک ایسے مکان پر لے جاؤں جہاں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ چلے گئے، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون دروازے پر؟ جواب ملا انا محمد الرسول اللہ، ساری دنیا میرے دروازے پر آ گئے، محمد میرے دروازے پر آیا۔ کب بھلا ہو گئے؟ ابو ایوب انصاری تو کسی کام سے گئے، وہ تو گھر پہ کوئی نہیں، آپ نے فرمایا میں بھوک لگی ہے، اللہ اکبر تیرا کچھ کھانے کو ہے؟ عورت بھی عورت تھی، نہ شکری نہیں تھی، یوں نہیں کہا ہے کس وقت آ گئے، ابھی تو آٹا ختم ہوا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ آپ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا وجہ؟ فرمایا وہ بہت بڑا مہمان نواز تھا، اس لیے اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ کئی میل دور جایا کرتے، اگر مہمان نظر نہ آتا کئی میل دور جایا کرتے، مہمان تلاش کر کے لایا کرتے، اگر مہمان نہ ملتا تو رو رو کے کہا کرتے اللہ مہمان دسترخوان پہ نہیں آیا، لگتا تو آج میرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس امت کی پہچان مہمان نوازی ہے، اس امت کی پہچان دسترخوان ہے، اس امت کی مزاج پہچان میرے عزیزو اللہ اکبر لوگوں کا اکرام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے باغ میں بیٹھئے، اللہ بھی کھانے کا انتظام کرے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹھا دیکھا، کھجوروں کا خوشہ کھجور کے درخت سے توڑا حضور کے آگے رکھ دیا، کملی والے اسے نوش فرمائیے ابھی کھانا تیار ہے۔ جب کھانا ابو ایوب انصاری کی گھر والی نے لا کے رکھ کے گھر والی کی طرف سے لا کے رکھ دیا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنا اپنا کھانا کھانے لگے، ایک روٹی پر آپ نے کچھ سالن رکھا، فرمایا میرا ابو ایوب یہ میری فاطمہ کے گھر پہنچایا، میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری فاطمہ نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، مر گئے۔ ناراض نہ ہونا، یا تو تبلیغی جماعت بھی وہ مسجد پسند کرتی ہیں جب برتن نہ کھولیں،
بڑے فخر سے آ کے بتاوے گی اللہ کا شکر ہے ایسے ماحول میں گئے تھے برتن کھول نہیں دیے، منہ اتنے بڑے کھلے برتن نہیں کھلے. پہلی امتوں کے ذمے ایمان لانا تھا. اس امت کے ذمے 4 کام ہیں. سنو تبلیغ کیا ہے. اس امت کے ذمے 4 کام ہیں: ایمان کا لانا، ایمان کا بنانا، ایمان کا پکانا، ایمان کا بچانا. ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانوں سے، اور ایمان تیرا میرا بچے گا ہجرت سے. اس نے اپنے آپ کو رڑے کا مال سمجھا ہوا، جو چاہتا اپنی جھولی میں رکھ کے استعمال کر کے پھینک دیتا ہے. اپنے مقام کا، اپنے شان کا، اپنی حیثیت کا تم اندازہ کیوں نہیں لگاتے؟ 5 دن رہ گیا منق لال کے دنیا سے جانے میں. حجرے کے باہر تشریف لائے، لوگوں سے معافی تلافی والا معاملہ ہوا. جب آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاروں طرف ازواج مطہرات کھڑی تھی، مائیں ہماری کھڑی تھی، ان سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ اکبر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب کیا. آپ نے علی رضی اللہ عنہ نے اپنا سر حضور کے سینے پہ رکھ لیا. آپ بالوں پر ہاتھ پھیرتے جاتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے جاتے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دینے کے بعد حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا. ایک کو اس طرف سے، ایک کو اس طرف سے سینے پہ لٹا لیا. پھر زاروں کا تار روئے. اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی. آپ کے کان میں کچھ کہا وہ رونے لگ گئی. پھر کان میں کہا تو ہنسنے لگ گئی. کان میں یوں کہا تیرا ابا تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، رونے لگ گئی. فرمایا سب سے پہلے تیرے ابا کی تیرے سے ملاقات تو اپنے ابا سے ملاقات کرے گی، ہنسنے لگ گئی. پھر میرے عزیز و جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آ گئے. پھر وہ عمل شروع ہوا جو تیرے میرے پہ ہوتا ہے، روح قبض کرنے کا. کیا اس وقت آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں. تم ایم این اے بننے پر، ایم پی ایف بننے پر، چیئرمین نمبردار بننے پر فخر کرتے ہو. پتہ تمہارا مقام کیا تھا؟ آخری وقت ہے، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر رہے ہیں. اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یا رسول اللہ میرا تو تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں. اسی وقت خیال آیا کیا میرے فیروزہ میں جائے گا، میرے جوانوں کو، میرے بوڑھوں کو تکلیف دے گا. یا رسول اللہ تکلیف ملے گی. رب اکبر کی قسم ہے یہ جملہ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تم ساری زندگی درود شریف پڑھو، حق ادا نہیں ہوگا. فرمایا اسرائیل جنہیں میں نے دیکھا کوئی نہیں، مجھے نہیں دیکھا. ان امتیوں کی ساری تکلیفیں میرے سینے پہ دے دے، میری امت کو کوئی موت کی تکلیف نہ دینا. شرم نہیں آتی؟ اس نبی کے طریق مر ڈوب کے نہیں مر جاتے؟ جاؤ یہ جملہ نائی کی دکان کے اوپر جا کے لکھو کہ مجھے تکلیف دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا. پھر میں دیکھتا ہوں اس کی داڑھی کیسے کٹتی. اتنا بے شرم نہیں، اتنا بے غیرت نہیں، اتنا بے حیائی کنجر ہے. اور تم سارے ولی اللہ کی اولاد ہو، کیا لینے آئے ہو یہاں پہ؟ آج کوئی نبی کی نبوت کو نہیں مانتا گستاخ ہے. جو نبی کے طریقے کو ماننے وہ آپ کا تابعدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں تم نے داڑھی کٹائی؟ تمہیں کس نے حق دیا؟ تم کسی کی دکان کے آگے موٹر سائیکل نہیں کھڑا کر سکتے ہیں. تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تمہاری گلی کے اندر کوئی تھڑا بنا لے تمہارے سے برداشت نہیں ہوتا. میری ملکیت ہے، میری جگیر ہے. جب آمنہ کے لال نے حوض کوثر کا پہلا پکڑ گا یہ میری ملکیت میری جگیر تھی، بتا تو نے اس پہ قبضہ کیوں کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ کون سی سیرت سننے آئے ہو تم؟ بتا تیرے فیروزہ کے اندر بیوٹی پارلر کے اندر بالوں کی کٹنگ کیوں ہوئی؟ میں اس اپنی بہن سے کہوں گا، میں اس امی سے کہوں گا، میں اس پڑھی لکھی بیٹی سے کہوں گا جو فیروزہ کی بچیوں کے بال کاٹ کاٹ کے سجاتی ہے اور اس کی کمائی سے اپنے بچوں کی فیس اسکول کی دیتی ہے اور کہتی ہے میرا بچہ بڑا ہو کے مجھے حج کرائے گا. خدا پاک کی قسم تیرے منہ پر چھتر تو مارے گا، یہ تیرا بچہ تجھے حج نہیں کرائے گا کیونکہ تیرے بچے کی روٹی کے لقمے کے اندر حرام شامل ہو گیا ہے. یہ تم نے اپنی شکلوں کے ڈیزائن بنایا. خدا کے واسطے مجھے معاف کرنا، میں بے کرامی نہیں کر رہا. اور رات کو 2 بجے تم مجھے ممبر پر بٹھا رہے ہو. چلا میرے سے نہیں جاتا، اٹھا میرے سے نہیں جاتا. میں اس وقت تمہارے سے تو میں پیسے کمانے نہیں آیا، میں 2 نمبری کرنے نہیں آیا. میں خود بھی انسان بننے آیا، تمہیں بھی انسان بنانے آیا. یہ میری ذمہ داری ہے. زیادہ کیا ہوگا تم شادی کو کہو گے اگلے ساری سے جل سے پہنا پرانا بدتمیزی کر کے گیا. اگر یہ بدتمیزی ہے پھر تمیزداری وہ کہ جو تمہارے کپڑے اتروا دے، تمہاری بیٹیوں کو ننگا کر دے، شادیوں میں تمہاری بچیوں کو ننگا کر. یہ تمیز ہے؟ فیروزہ سے قافلہ چلا یادگار پاکستان پر.
ताज और तख्त में नबूवत के नारे लगा रहा है। वही फिरोजा से मेरा अजीज जब मुकाबला वापिस आया तो कानों के अंदर गाने की टूटियां लगा के आ रहा है। ये सी क्या है वहां पर? घोटे वाले का घोटा नहीं बिकता, शरबत वाले का शरबत नहीं बिकता, सब्जी वाले की सब्जी नहीं बिकती, मुरुंडा वाले का मुरुंडा नहीं बिकता, टूटी जुत्ती वाले की टूटी जुत्ती नहीं बिकती। जब तक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ नहीं करता तो खुद हरामजादा बन, तो खुद अपने पे जुल्म कर। तुझे किसने दिया कि सबको तू हरामजादा बनावे? इतना ऊंचा बाजार में डक लगावेगा, अल्लाह अकबर। न तुझे मस्जिद का आया, ना कुरान पढ़ने वाले का आया, ना किसी दाढ़ी वाले का आया, ना टोपी वाले का आया। लोग की कहते सौदा लेना ले जा, चला जा। सैयद साहब, शाह साहब, शादी हालों के अंदर खुदा की कसम ये तूफान आ गया है। अब क्या करोगे? बेख्तियार हो, आपने नमाजियों को नाराज थोड़ी करना है। इतना बड़ा मुत्तकी आदमी जुमा पढ़ा कर शादी हाल में जाता है, उसके अंदर भी मेरा निकाह के वक्त म्यूजिक बज रहा होता है। कौन मना करेगा इसे? सारी रात बेटे की शादी पर, सारी रात बेटे की शादी पर तूफान ने बदतमीजी किया। खानपुर से नाचने वाली आईया, रहीम यार खान तरंडा से नाचने वाली आईया। जाओ जाओ उस बच्ची को कह दो तेरी गोद में कुत्ता बिल्ला तो आएगा, वक्त का जुनैद बगदादी तेरी गोद में कोई नहीं आएगा। एक रात की बदतमीजी ने, एक रात के गाने ने, एक रात के तूफान ने तेरी नस्लों का बेड़ा गर्क आने वाली का कर दिया है। गोद में था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, सुना रही थी माँ फातिमा ज़हरा कुरान, फीड कर रहा था माँ का दूध पी रहा था हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। फितरत है औरत की, जब घर के अंदर बच्चे को दूध पिलाओ, तुम देख लेना अपनी बीवियों को, जब तुम बच्चे को दूध पिलाओ तो बच्चा दूध पीता पीता माँ की तरफ देख के हंसने लग जाता है, और दूध पीता पीता कभी रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है। जो माँ की सोच है वो बच्चे के ज़हन के अंदर आती है। माँ ने सोचा होगा आज मैंने इसे पकूड़े में दूध पिलाते कुरान सुनाया, इस कुरान की तिलावत का हक का अदा करेगा। हज़रत हुसैन ने माँ का चेहरा देख के रोना शुरू कर दिया। कहा अम्मा तूने मुझे पकूड़े में दूध कुरान सुनाया, इंशाअल्लाह मैं करबला में तुझे नेज़े की नोक पर चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा। जाओ जाके 4-4 बच्चियों के बापो, 5-5 बच्चों के बापो, जाओ अपने बच्चों से जाके को सूरह मुल्क सुना, जाओ जाके को सूरह यासीन सुनावे तो रात में फिक्र होकर सो जा, वरना सोना छोड़ दे। तूने अपने बच्चों के लिए बहुत घाटे का सौदा कर दिया है। मकान दुकान के वारिस बन गए, हाय मेरी बदनसीबी, मैं अपने बच्चों को अपनी कब्र का वारिस ना बना सका। कुल खानियों पर, कुरान खानियों पर जब मौलवी साहब की तकरीर खत्म होती है, खाने पीने की अशिया आती हैं, उस वक्त कहते दस्तार करो जी, दस्तार करो। मैंने कहा करूंगा, पहले इससे पूछो तो सही, परसों से इसका बाप मरा, इसने 2 दिन में कितना अपने बाप को कुरान पढ़ के बख्शा है, मैं इसकी दस्तार क्यों करूं? दूसरे दिन कुल खानी हो रही है, बच्चों की अजानें आई हैं। इस बच्चे से बताओ 10 अजानों के बाद कितनी मरतबा तो अल्लाह के घर में नजर आया? तो ये कहा तेरे मुंह में सिगरेट का कश तो नजर आया, बाप के लिए कुरान की तिलावत का एक लफ्ज़ तेरी जुबान पे नहीं आया। तू तो खल्ले खाने के काबिल है, तो पगड़ी बांधने का हकदार है। कलमे वाली चादर मैयत के ऊपर डाल दी, तवज्जो करना मेरे लाड लोग, कलमे वाली चादर मैयत के ऊपर डाल दी। मैयत को इतना पाक किया, हर अज़ा 3-3 दफा धो रहे हो, बेरी के पत्तों से के पानी से धो रहे हो, काफूर मुश्कंबर ज़ाफ़रान लगा रहे हो, मदीने की तरह लगा रहे हो। मस्जिद की पाक चरपाई आई, घर का बिस्तर कोई पाक ना समझा, मस्जिद की चादर पाक आई, 6 कलमे लिखे हुए, ईमान मुजमल लिखा हुआ, ईमान मुफस्सल लिखा हुआ। जब यूं करके जनाजा उठ के जा रहे हैं, फरिश्ते परे हो गए, किसी एक फरिश्ते ने हाथ ना लगाया। मैंने कहा फरिश्तों कुरान के खिलाफ में डका हुआ आया, कुरान के खिलाफ में छुपा हुआ आया, 6 कलमे लिखे चादर पर, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ, या हय्यू या क़य्यूम लिखा हुआ, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल चारों को लिखे हुए। कहते शर्म नहीं आती, मौत के बाद भी धोखा दे रहे हो। चादर तो वो तो लेके आए जिस पर पूरा कुरान लिखा हुआ, उसे चादर में छुपा के लेके आए जिसे कुरान पढ़ने का एक लफ्ज भी नहीं आ रहा है। ये धोखा किया हमारे साथ तुमने। फरमाया आमिना के लाले जब रूह कब्ज होती है तो सबसे पहले आके रूह नहीं निकालते, सबसे पहले आके कमरा नहीं देखते, सबसे पहले आके रूह कब्ज नहीं करते, अम्मा को नहीं देखते, अब्बा को नहीं देखते। फरमाया मलकुल मौत के साथ जो फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत कहता है इसके वजूद को सूंघो, इसके गोडों को जोड़ों को, इसके गिट्टों को, इसके हाथों पैरों को सूंघो, इसकी पेशानी को सूंघो, इसकी नाक की नोक को सूंघो।
सजदे की खुशबू आ रही है, फरिश्ते कहते आ रही है, कहते फिर तेरा आना मुबारक हो। अगर नमाज के सजदों की खुशबू नहीं आती का तेरा आना मुबारक कोई नहीं। मौत और खुदा के अजाब के दरमियान में मौत है, मर के देख फिर खुदा तेरे साथ क्या करेगा। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते रहम करो, रहम करो। कोई किसी की कब्र में नहीं आवेगा, कोई किसी को नहीं बचाएगा। फातिमा जी अब्बा, बेशक तू मेरे जिगर का टुकड़ा, बेशक तेरा बेटा हसन हुसैन है। ए फातिमा, तू जन्नती औरतों की सरदारन है, लेकिन फातिमा कयामत के दिन अपनी गठड़ी अमलों वाली जरा भारी लेके आई हो। जब अल्लाह के दरबार में तू खड़ी होगी, तेरा बाप परे होके खड़ा हो जाएगा। यूं नहीं कहा तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन उम्मत की बच्चियों को बताया, ख्याल करियो। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह का कुरान कह रहा है वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। किसको पैगाम मिला? हो लोगो, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो। बीवी को रोटी पकाने का, कपड़े धोने को हुक्म किया, का बीवी को नमाज का हुक्म किया तो मेरा दियो, इस आयत का तूने मेरा इनकार किया है। अजी पढ़ती कोई नहीं, एक दफा कहे, दो दफा कहे, पत्थर से ज्यादा तो संग दिल नहीं है। बार बार पत्थर पे पानी गिराए, पत्थर में सुराख हो जाता है। औरत तो बड़े मिजाज की होती है। अगर मेरे अजीजों अल्लाह टेढ़ी पसली से गुस्सा करेगा, गुस्सा दिखावेगी, मिजाज करेगा तो तेरे बिस्तर पर आकर अपना वजूद तेरे हवाले कर देगी। जो औरत तेरी लज्जत को पूरा करने के लिए अपना वजूद तेरा ताबे कर सकती है, वो तेरी हुक्म को पूरा करके नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती है? अपने बच्चों को, अपनी घरवाली को नमाज का हुक्म करो, वरना कयामत के दिन मेरे अजीजों अल्लाह के दरबार में किस अमल की वजह, ना करने की वजह से पकड़े जाओगे। हमने एक अपने बड़ों से सबक पढ़ लिया, पता नहीं तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे। भाई इश्तिया के घर भी हमारी यही बात थी, भाई बाहर का खाना नहीं खाएंगे, होटल का खाना नहीं खाएंगे, देख का खाना नहीं खाएंगे, हम तेरे घर से नमाजी औरत का रोटी खाएंगे। अगर हिम्मत है पका सब्जी पका, दाल पका, गोटे चटनी से रोटी दे खाएंगे। बेनमाजी के हाथ का खाना ना खिलाना, वरना अब्दुल हन्नान का फिरोजा के अंदर आने का मकसद फौत हो जाएगा। कसम अल्लाह की मैं आपको कह रहा हूं, जाओ जाके बेनमाजी के हाथ की चाय पी लेना, बेनमाजी के हाथ की रोटी खा लेना, सुबह मुसल्ले पे खड़े होने की तौफीक ही नहीं होगी। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन अल्लाह ने पत्थरों और इंसानों को बना रखा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक है, सहाबा इकराम का मजमा बैठा हुआ, जुबान नबूवत पर इल्म फजाया। आपने फरमाया कौन है जिसने किसी के फजर की नमाज से पहले किसी मुसलमान का हाल पूछा हो, जो बीमार की इयादत करके आया हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अल्लाह के नबी मैं ईशा के बाद इयादत करके आया था। आपने फरमाया उमर ईशा के बाद की बात नहीं कर रहा, फजर से पहले की बात कर रहा। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु, या रसूलल्लाह मेरा भाई अब्दुर्रहमान बीमार था बुखार में, मैं फजर से पहले मुझे पता लगा, मैं उसकी इयादत करके आ गया। फिर आपने फरमाया कौन है जिसने आज रोजा रखा हो? सैयदना सिद्दीक अकबर की तरफ उमर का इशारा गया, जिसके अलावा आज कोई रोजा नहीं रख सकता। अबू बकर रोजेदार है, अबू बकर रोजा रखा का? जी हाँ रखा। फिर आपने कौन है जिसने फजर की नमाज से पहले अल्लाह के रास्ते में कुछ दिया हो? हाँ तुम आगे बढ़े, सैयदना सिद्दीक अकबर की बगलों में बाहें डाल के यूं करके खड़ा कर दिया, जिस तरह मेरे उलमा इकराम से सुना, अल्लाह कभी पे सीमा फरमावे, यूं खड़ा कर दिया। या रसूलल्लाह हो ना हो, ये अमल भी अबू बकर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। अबू बकर तूने किया? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कैसे? या रसूलल्लाह सुनो क्या बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सुबह में तहज्जुद के लिए उठा तो मेरा पोता भी मेरे साथ उठ गया। कमली वाले में मुसल्ले पर खुदा को याद कर रहा था नमाजों के सजदे में, मेरा पोता भी मेरी तरह ऐसे सजदे करने लग गया। मैंने सलाम फेरा, पोते को सजदे में देखा, मेरा दिल पानी पानी हो गया। मैंने अपनी बीवी पोते की यानी दादी से कहा इसके लिए कुछ खाना पका दे, मुझे आज इस हालत के अंदर देख के बड़ा अच्छा लग रहा। मेरी घरवाली 2 रोटियां पका दी। जब मेरा पता और पोता रोटी खाने लगा, मैंने कहा बेटे मैं तो मस्जिद में जा रहा हूँ, तू भी पीछे पीछे आ जियो। जब मैं घर से बाहर निकला, एक फकीर ने मेरे कुर्ते का दामन पकड़ के खींचा। अबू बकर इतनी लापरवाही, सारी रात होगी तेरे दरवाजे पे भूखा बैठा हूं, तुझे ख्याल क्यों नहीं आया? फिरोजा वालों, एक भाई को अल्लाह ने 25 एकड़ का मालिक बनाया, पूरा प्लाजा पूरी मार्केट है, और दूसरा रेडी, अल्लाह अकबर, दूसरे भाई को बाजार में रेडी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही।
خبردار اس پیسے کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، اللہ تجھے اس پیسے کے بارے میں پوچھے گا۔ بہن کی شادی 2006 میں کر دی، 2024 میں اب حصہ یاد آیا، یتیم بہن کی شادی کری، اب 24 میں میرے عزیزو 18 سال کے بعد حصہ یاد آیا، بہن کو بلایا اور احسان کر کے بہن کا حصہ دیا، بابو جی تیری جان نہیں چھوٹے گی، وہ 18 سال میں جو فضل کا ٹھیکہ آیا اس میں سے بھی دینا پڑے گا، جو زمین پر رقبے پر درختوں پہ شہد ہوگا، عبد الحنان کو تو برکت سمجھ کے دیا، بہن کا بھی اس کے اندر حصہ تھا، انہیں کیوں نہیں دیا؟ باپ مرا، کوئی دکان لے گیا، ابا جان اللہ سب کے باپوں کو زندگی دے، کوئی مکان لے گیا، کوئی کاروبار لے گیا، باپ کا کسی کو خیال نہ آیا۔ سنو میرا عزیزو، شریعت کیا کہتی ہے، میرے نبی کی مبارک زندگی، یہ سیرت ہے، یہ سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے۔ باپ مرا، پوچھو ماں کا حق مہر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ نہیں دیا تو پہلے ماں کا حق مہر ادا کیا جائے، باپ پر جو قرضہ تھا باپ کا قرضہ اتارا جائے، پھر ابا جان نے زندگی کے اندر روزے چھوڑے، ان کا فدیہ دیا جائے، ابا جان نے آخری وقت ساری زندگی مسجد کے اندر نمازیں پڑھتا رہا، آخری 2 سال نمازیں نہ پڑھ سکا، اس 2 سال کی نمازوں کا فدیہ دیا جائے، اس کے بعد جا کے باپ کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ ورنہ ایسے مسئلہ ہے، پھوپھیوں کا حصہ دو، بہنوں کا حصہ دو، دروازے پر جا کے معافی مانگ لو، معاف کروا لو۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن بیٹی بہن سے پوچھ لیا تیرے باپ کی طرف کوئی نکلتا ہے، تو بیٹی نے یوں کر کے سر جھکا دیا، سر ہلا دیا، تو خدا کی قسم 30 سال کے حج بھی کام کوئی نہیں آئے گے۔ یہ سیرت ہے۔ کون سی سیرت میرے عزیزو آج تک سن جائے، اللہ زندگیوں میں برکت دے، سنانے والوں کی بھی سننے والوں کی۔ میرے عزیزو یہ گلی ہے، جس کا دل چاہا جس نے مکان بنایا، کس نے تھلا آگے کر لیا، کس نے تھلا پیچھے کر لیا، سائیکل والے کی 2 تھڑیاں، موٹر سائیکل والے کی 3 تھڑیاں، کار والے کی 5 تھڑیاں، ہے کوئی روکے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، غالباً ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا گھر ہے، امیر معاویہ کے ابا کا گھر ہے، محمد عربی کا سسرال ہے۔ حضرت عمر مدینے کی گلی میں گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی تھڑی باہر نکلی، دیکھی، وہی دروازہ بجا دیا کہ رسول اللہ کا سسر ضرور ہے، پیغمبر کا سسرال ضرور ہے، ام حبیبہ میری ماں کا میک کا ضرور ہے، لیکن عمر کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی آمد و رفت میں اس تھڑی رکاوٹ ہے، عمر تجھے بنانے کی اجازت نہیں دے گا، یہ تھلا اتنا باہر نکلا ہوا ہے، اگر تیرے ہاں چھینی تھوڑا ہتھوڑا ہے تو دے دے، ورنہ عمر اپنے گھر سے لائے گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک محلے والوں کا حق نہیں دلوائے گا۔ ابو سفیان، اچھا یہ شریعت کہتی ہے عمر، میں تجھے توڑ کے دکھاتا ہوں، یوں نہیں کہا میں دیکھی جائے گی تیرے سے۔ گلی کتنی بڑی بنانی چاہیے، 2 اونٹ، ایک اونٹ ادھر سے آوے، دوسرا اونٹ ادھر سے جاوے، دونوں اونٹ بغیر ان کے بال ٹکرائے دونوں آرام سے گزر جائے، کم سے کم آمد و رفت کے لیے گلی اتنی چوڑی ہونی چاہیے۔ تم کیا سمجھے صرف نمازوں کا طریقہ بتلایا؟ خدا تجھے پیسہ دے وے، تجھے رقبہ دے وے، اللہ تجھے زمین دے، ضروری نہیں تیرے محلے میں سارے رئیس ہو، ضروری نہیں تیرے محلے میں سارے امیر ہو، خبردار خدا تجھے مکان بنانے کی توفیق دے وے، اپنے گھر کی لمبی اونچی دیواریں کھڑی کرنے سے پہلے پڑوسیوں کا خیال کریو، یہ نہ ہو تیرے اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کی جالیاں یا تیرے اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کی مشین کا رخ پڑوسی کے گھر کی طرف ہو، تو 16 پر اے سی چلا کر ساری رات ٹھنڈک میں لیٹا رہے، تیرے اے سی کی گرم ہوا سے پڑوسی ساری رات تپتا رہے، دنیا کی ٹھنڈک تو مل جائے گی لیکن اللہ قبر کی ٹھنڈک سے محروم فرمائے گا۔ اتنی اونچی دیوار نہ بنانا، اتنی اونچی دیوار نہ بنانا، اللہ اکبر، کہ تیرے گھر کی ٹھنڈی قریب کی گھر کی ٹھنڈی ہواؤں کا راستہ رک جائے۔ ایک صحابی آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا رسول اللہ یہ میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، اس کے گھر کی جو کھجور کا درخت ہے اس کا سارا تناؤ میرے بیٹے کی طرف جھکا ہوا ہے، میرے بچے، میں غریب ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا، صبح صبح مدینے کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجوروں کے پتہ آپس میں ہلتی ہیں، خوشوں سے کھجوروں کے دانے کچے پکے میرے بیڑے میں گرتے ہیں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے جلدی لپک کے کھجوروں کے دانے منہ میں ڈالتے ہیں، پڑوسی دیوار پہ کھڑا ہو کر میرے بچوں کو برا کہتا ہے، یا رسول اللہ اتنی تو گنجائش دلوا دیجئے، آپ نے بلایا، ہاں بھائی، یہ یوں کہہ رہا، ٹھیک ہے جی، کہاں جی کھجوریں میری ہیں، مہنگی کھجوریں ہیں، آپ نے فرمایا ایسا کر یہ درخت مجھے دے دے، اس کے بدلے جنت کا باغ میرے سے لے لے، انہوں نے کہا یہ تو میری بیوی کا اسے بڑا پسند ہے، نہیں جی نہیں، کوئی اور لے لو، ٹھیک ہے درخت میں نہیں دوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. کہ یا رسول اللہ دوبارہ کہیو آپ نے کیا فرمایا؟ کہ یہ درخت دے دے جنت کا باغ لے لے. یا رسول اللہ یہ وعدہ اس کے لیے، آپ نے فرمایا جو دے دے اس کے لیے. دوڑے دوڑے گئے. او بھائی آپ بات سنیو، مدینے کی گلی میں دوڑتے جا رہے ہیں. او بھائی بات سنیو، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ درخت دے دے جنت کا باغ لے لے. تو نہیں ماننا، چل ایسا کر مدینے میں میرے 2 کھجوروں کے باغ ہیں. ایک باغ میں تقریباً 600 درخت کھجوروں کے ہیں. جیڑا تیرا دل چاہتا ہے بڑا لے لے چھوٹا لے لے، یہ درخت مجھے دے دے. انہوں نے کہا کہ آباد دماغ تو تیرا نہیں پھر گیا، ایک درخت کے پیچھے پورا باغ. کہا نہیں، جو میں سن کے آیا تو سن کے نہیں آیا. انہوں نے کہا لکھ کے دے گا؟ کہا لکھ کے دوں گا. پھرے گا تو نہیں؟ کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کر تو سکتا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا. سارے میں آپ غلام ہیں. حساب لگاؤ، صبح سودا بیچتے ہوئے، بھنڈی توری بیچتے ہوئے، کدو گھیا بیچتے ہوئے، ٹماٹر بیچتے ہوئے، گوشت بیچتے ہوئے کتنا تو نے میں نے جھوٹ بولا ہے. کل کی دال تازہ کر کے بیچی، کتنے پیسے کما لے گا. بیمار جانوروں کا گوشت صحت مند کر کے مورے لگا لگا. ڈاکٹر بھی اللہ کی پکڑ میں آوے گا، بیچنے والا بھی اللہ کی پکڑ میں آوے گا. فروٹوں کی ریڈی پر اچھے اچھے فروٹ سجائے تھے. ایک غریب آدمی آ کے کھڑا ہو گیا، تو نے ایسا رگڑا دیا کلیجہ ہی سارا کٹ گیا. جتنے اس نے گھر کے اندر جا کے سسکیاں بھری، ایک ایک سانس کا تجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کھجوریں لے کے آ گئے. ڈھیر کھجوروں کا. اے بلال، اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کھجوریں بغیر داغ کی تجھے کہاں سے ملی؟ مدینے میں تو ایسی کھجوریں نہیں نظر آئی. میں بھی صبح مارکیٹ کے اندر گیا تھا. انہوں نے کہا جی مجھے بڑی دکانداری گاہکی کرنی آتی ہے. کیسے؟ کہا جی میں گیا تھا اور میں نے جا کے اتنے پیسوں کی کھجوریں لی. جب اس نے کھجوریں دے دی تو میں نے ہلکی ہلکی خام خام کھجوریں نکال کر واپس کر دی اور اس کے بدلے اچھی کھجوریں لے لی. آپ نے فرمایا بلال تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا، کملی والا کھجور کا دانہ کوئی نہیں کھائے گا. لے جا واپس، یہ نقصان پہنچایا تو نے مسلمان بھائی کو. اللہ کے نبی کیسے کرتا؟ فرمایا تو 1 کلو کھجوریں لیتا، کھجوریں لینے کے بعد جو تجھے پسند نہیں آتی وہ کھجوریں اسے واپس بیچتا، اس کے جو تجھے پیسے دیتا اس کے بدلے پھر تو کھجوریں لے کے آتا. بلا اللہ کی قسم میں بھی کھاتا، میری فاطمہ بھی کھاتی، میرا حسین بھی کھاتا. ابو دادا پکی بات ہے باغ دے گا. درخت دے دیا، باغ لے لیا. حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھے، یا رسول اللہ پڑوسی کو بلائیے نا اور اس کو دن میں کھاؤ رات میں کھاؤ، درختوں پہ چڑھ چڑھ کے کھاؤ، توڑ توڑ کے کھاؤ، کاٹیاں مار مار کے کھاؤ. آج کے بعد ان یتیموں کو، ان غریبوں کو، ان پڑوسیوں کو آج کے بعد کوئی نہیں روکے گا. تو نے کیا کیا؟ یہ ہو گیا. تو نے اللہ کے بندے کیا کیا؟ بس یہ درخت آپ کا ہو گیا. کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے کہا تھا نا یہ وعدہ سب کے لیے. آپ نے فرمایا تھا کہ مدینے کے 600 درختوں والا باغ دے دیا، کھجور کا ایک درخت لے لیا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاتھ پھیلایا. ابو دہدا واہ واہ، تو نے کیا کر دیا؟ لا اپنا ہاتھ آگے بڑھا، کیوں ہاتھ بڑھا؟ اے ابو دہدا پھر اللہ کا وعدہ بھی سچا ہو گیا. اللہ اکبر، تو نے یہ باغ دیا، اللہ نے تجھے جنت میں 2 باغ عطا فرما دیے. اللہ نے جنت کے اندر تجھے باغ عطا فرما دیے. دوڑے دوڑے یا رسول اللہ بیوی کو خوشخبری نہ سناؤ. گھر دوڑے اور جا کے دروازے اندر بھی نہیں گئے کہ اللہ کو دے دیا. دروازے پہ کھڑے ہو گئے. یا ابو دہدا، اے دہدا کی ماں باہر آ جا، یہ باغ اب میرا نہیں رہا، یہ باغ اب اللہ کا ہو گیا. یوں نہیں کہا بچوں کو زہر دے دے، جنتوں کی گولیاں کھلا. ایک اندھا اور ابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی تھی، اپنے بالڑے کو گود میں اٹھا کے لے آئی اور گھر سے 4 قدم اگے منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی کہ دادا اللہ اکبر. اے ابو دادا اگر تو نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا تو اس کی طرف دیکھنا بھی ہماری طرف سے حرام ہو گیا. یا تو مسجد میں جو پکا لگا ہوئے آدھا چودھری بڑھ جاوے کہ مسجد میں 50 بوریاں سیمنٹ کی دے. اللہ اکبر، وہ تو سمجھتا ہے میں نے امام خرید لیا ہے. تانے دے گا مولوی صاحب، ہاں جی تسی ساڈے لئی دعا نہیں کتھے کراؤ گے؟ ساڈے غریباں لئی دعا جی، انڈا مانگنے آئیو چنڈا. یہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسئلہ سمجھا دیا.
فرمایا خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا، خیرات کا بدلہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ جب آپ نے اللہ کے راستے میں روٹی دے دی، اللہ کے راستے میں پنکھا بجلی دے دی، تو اس نے آپ کو دعا دے دی تو ادلا بدلا ہو گیا، پھر اللہ سے تم کیا لوگے؟ فرمایا اس ہاتھ سے دو، دوسرے سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اس انداز سے دے، دینے والے کو پتہ نہ لگے کون دے کے گیا ہے۔ قیامت کے دن جب ساری دنیا ترسے گی، اللہ اس بندے کو عرش کے سائے نصیب فرمائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اما عائشہ کی آنکھوں کے حالے میں آنسو دیکھے۔ کیا ہوا؟ ما یبکی کا یا عائشہ، کیوں روئی؟ یا رسول اللہ آج عجیب ہونی سی ہو گئی، کتنے دن کے بعد کچھ کھجوریں، دودھ کا پیالہ گھر میں پڑوسیوں سے آیا تھا ہدیے کا، آج کہا تھا لپ لپ کھاویں گے، گٹا گٹ دودھ پیویں گے، لیکن کملی والے آج بھی ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ابھی جو آپ کے قدموں کے پاس سے عورت نکل کے گئی، ہاں ہاں جتنے 2 بچیاں پکڑ رکھی تھی جی، اللہ کے نبی وہ گھر آئی تھی، بوئے کے پاس کھڑی ہو کے رونے لگ گئی اور کہنے لگی عائشہ تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے، میری بچیوں کو دے دے، میری بچیاں کئی دل سے بھوکی رونا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جو میرے حصے کی کھجوریں تھی میں نے اٹھا کے دے دی۔ اب سنو محبت، عائشہ میرے حصے کی کیوں نہیں دی؟ کملی والے گھر میں 2 بھوکے آپ اور میں، اگر بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ ہو گیا تو میرا نقصان ہوگا، اللہ نہ کرے اگر بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے آپ نہیں دے دی، آپ بس میری خیر ہے۔ 3 کھجوروں پہ رج گئی، کجی رج گئی کیسے؟ کہ جب میرے مائی کے ہاتھ میں 2 کھجوریں دی، اس نے گٹک نکال کے دونوں کو ایک ایک کھجور دے دی، اس مائی کی بچیوں نے کھجور کھائی، ماں یوں لپک لپک کے دیکھ رہی تھی، میرا دل چاہ بچیوں سے زیادہ یہ بھوکی ہے، میں اپنے حصے کی ایک اور کھجور اٹھا کے لے آئی، میں نے لا کر اس ماں کو دے دی، اس نے کھجور میں سے گٹھلی نکالی، وہ میں ڈالنے لگی تھی، بچوں نے یوں جھپٹ کے وہ کھجور بھی کھا لی، کھجور ہونے لگے۔ عائشہ اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا، یا رسول اللہ کچھ نہیں کھایا، کہاں گئی؟ ادھر کو نکل کے گئی، واپس آئے، حجرے مبارک کے پردے کو ہٹایا، بلال، ابو ہریرہ، انس ادھر آ، وہ عورت جو جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے جا، اور اسے روک کے بچیوں کے ساتھ ایسا پیار والا معاملہ کیا، کملی والا عائشہ کے ویڑے میں جھولی پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ کھجور کا دانا منہ کے پاس آیا، عائشہ کوئی اور بھی دروازے پر آیا تھا، جی یا رسول اللہ، ہاں یہ پڑوسن آئی تھی، اور کہے جی اے عائشہ رضی اللہ عنہ، تجھے ہمارے گھر کے دکھڑے کا پتہ ہے، آج ہمارے گھر کئی دنوں کے کچھ پکا نہیں، عائشہ تو نے دیا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول فرمایا یہ کھجوریں کیوں نہیں دی؟ کملی والے آپ کے لیے رکھی تھی، آپ نے وہ کھجوریں مٹھی میں بھری اور دودھ کا پیالہ پکڑا، دروازے کی طرف چل دیے۔ اما عائشہ پیچھے پیچھے، عائشہ میرا پیچھا نہ کر، اندر بیٹھ جا۔ کملی والے کہاں لے کے جا رہے؟ فرمایا پڑوسن کے گھر لے کے جا رہا۔ اللہ کے نبی مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ فرمایا عائشہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوئے، لینے والا نیچے ہوئے، عائشہ اس عورت کا ہاتھ نیچے ہوگا، میرا ہاتھ اوپر ہوگا، تو اسے دیکھے گی عائشہ، وہ تیری نگاہ میں گر نہ جاوے، وہ تیری نگاہ میں گر گئی تو فروز والوں کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس خاتم النبیین کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو نظروں میں گرانے نہیں بلکہ نظروں میں اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ یا تو بھائی کو سگے ماں جائے کو دوستوں سے دلواتے ہو، اور پرادہ سان بندی، پرادہ شکر کر، بہنوں کو دروازے پر بلا کے بھکاریوں کی طرح لانے والوں، کون سے نبی کی سیرت میں بازار سجاؤ گے؟ خدا نے تمہیں زمین دی، اللہ نے تمہیں رقبہ عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں مال دیا، یہ پگڑی اتار سکتا ہوں، اتار دوں، تمہارے آگے رکھتا ہوں، کوشش کرنا حصے میں بھائیوں کو زیادہ دے دینا، کوشش کرنا حصے میں بہنوں کو زیادہ دے دینا، مر جانا اپنے باپ کا نام کبھی عدالت کے اندر نہ پکارنا۔ جس نے ساری زندگی پکے والوں میں عزت گزاری ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اس باپ کا نام عدالتوں کے اندر پکارا جا رہا ہے؟ جو ساری زندگی بہن ٹوپی والا برقع پہنتی رہی، وہ عدالتوں کے اندر کھڑی ہو کے بیان دے رہی ہے، بھا لگانا ہے ایسے حصے کو، آگ لگانی ہے ایسی زمین کو۔ جس باپ کو لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، آج اس باپ کا نام عدالت کے کٹہرے پہ لیا جا رہا ہے، مر نہیں جاتے۔ یہ بھی تو سیرت ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میرے بزرگوں چٹی داڑھی والوں، رات کو اللہ کے آگے بیٹھ جایا کرو، بڑا نازک ماحول ہے۔
یہ چٹی داڑھی اللہ کو دکھایا کرو. اللہ اس بزرگی کو بچاتے بچاتے ساری زندگی گزر گئی. اے اللہ اب اس بزرگی کو اولاد کے ہاتھوں ذلیل نہ کرانا. اللہ میں سفید داڑھی کے ساتھ تھانے کے دروازے پر کوئی اچھا لگوں گا, چودھریوں کے آگے ہاتھ جوڑتا اچھا لگوں گا. اپنے بچوں سے کہ خدا کے واسطے گلا گھوڑ دینا, مجھے کسی کے آگے نہ جھکانا, میری داڑھی چٹی کو کسی کے آگے ذلیل نہ کرانا. تم شرم کرو میرے بچوں, تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم اس عمر کے اندر اپنے باپ کو رلاتے ہو. اور میں عبداللہ تیری دعارت کر دوں گا, شادی تیری دعارت کر دوں گا, جس کی چاہوں مانوں جس کی چاہوں نہ مانوں, لیکن باپ کے ہاتھ سوچ سمجھ کے اٹھوائی ہو. جب بڈھا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے, فرمایا میری رحمت کو بھی جوش آ جاتا ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دے دو جو مانگ رہا ہے, دے دو جو مانگ رہا ہے دے دو. او بوڑھے انکار نہیں کروں گا, کیونکہ تیری چٹی داڑھی کو دیکھ کے میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ گیا. ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں, کوشش کرنا روٹی ملے نہ ملے, کوشش کرنا صحت ملے نہ ملے, لیکن ماں کی محبت کو نہ چھوڑنا. 4 ویروں باپ مر گیا, کوشش کرنا ماں اپنے پاس رکھنا. اللہ یہ ایسا مقناطیس ہے خدا کی رحمت کو آسمانوں سے کھینچ کے زمین کے اوپر لے آتا ہے. اس بوڑھی عورت کے ٹکڑوں میں ایسی برکت ہے, اللہ کی قسم یقین جانو یہ ٹکڑے انسان کو جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دیتے ہیں. بوڑھے ماں باپ گھر میں کھانا ان کی مرضی سے پکواؤ, یہ سیرت ہے میرے نبی کی. بچوں سے پوچھو کیا کھانا ہے, گڈو کیا کھاوے گا, انور کیا کھاوے گا, حسینہ کیا کھائے گی. کبھی باپ سے پوچھو ابو آج بتا کیا پکاؤں, امی آج بتا کیا پکاؤں. یہ باپ صبح صبح جب ریڈی پر جاتا تھا, پسینہ پسینہ اس کے اندر کپڑے پھٹے ہوتے تھے, تیرا ماتھا چوم کے کہتا تھا بیٹے کیا کھائے گا, کیا پکانے واسطے بھیجوں. ساری زندگی تیری مرضی کے خلاف نہ پکایا, اب اپنی مرضی کے خلاف اپنے باپ کو کیوں کھلا رہا ہے. جب تو نہیں کھاتا تھا تیرا باپ تیرا ماتھا چوم کے تجھے کھلایا کرتا تھا, آج ایک ایک لقمے کے اوپر باپ کو تانے دے رہا ہے. نہ میرے پیاروں بس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپناؤ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناؤ, اخلاق دکھاؤ. اخلاق ایک ہے اخلاق حسنہ, میرے بچوں میرے بھائیوں سنو, ایک ہے اخلاق حسنہ, ایک ہے اخلاق کریمانہ, ایک ہے اخلاق عظیمہ. جتنا سونا نبی اللہ نے اخلاق بھی تمہیں عطا فرمائے. اخلاق حسنہ کیا, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. یہ اخلاق حسنہ ہے. تھپڑ مارا بدلہ تھپڑ کا لے لے, ناک کاٹی بدلہ ناک سے لے لے, کان کاٹا بدلہ کان سے لے لے, ہاتھ کاٹا بدلہ کان سے لے لے. معاف کر دے تو تیری مرضی. اخلاق کے کریمانہ کیا, اگر تجھے تکلیف پہنچی تو اللہ کے واسطے معاف کر دے. اور اخلاق عظیمہ کیا ہے, فرمایا تکلیف پہنچی, کس نے تھپڑ مارا اسے معاف بھی کر دے, تھپڑ مارنے والا ہاتھ بھی چوم لے. کیوں ہوا, کیسے ہوا تو لڑائی ہو جائے گی, کوئی بات نہیں تو صلح ہو جائے گی. بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام میں آپ کو عطا فرمایا. یہ تبلیغ کا مزاج ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے. آؤ اس مدرسے میں وقت دو, اللہ کی قسم 3 دن لگاؤ گے, اس مدرسے کا عربی کا ادا آ جائے گا, چلا لگاؤ گے نورانی کا ادا آ جائے گا. اگر 4 مہینے لگاؤ گے تو انشاءاللہ اس سبق کو یاد کر لو گے, پھر زندگیوں کے اندر مزے لوٹو گے. اور پھر آپ سے درخواست کروں گا تبلیغ والوں اپنا مزاج نرم کر لو, اپنا مزاج نرم کر لو. ماں عائشہ دامن پھیلا کے بیٹھی ہے, پوچھا امی مدینہ کیسے فتح ہوا. ماں نے رو کر کہا مدینہ تلوار سے فتح نہیں ہوا, محمد کے اخلاق سے فتح ہوا. یہ اکرام مسلم صرف ٹریوں میں نہیں ہونا چاہیے, صرف ریوڑی اور چھولوں میں نہیں ہونا چاہیے. اکرام مسلم زبان پر ہونا چاہیے. اکرام مسلم اللہ اکبر. میرے عزیزو, مسلمان وہ ہے, صفات بتلائی, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جان سے مال سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا ہے کوئی مسلمان محفوظ, بھائی محفوظ نہیں, بہن محفوظ نہیں, بیوی محفوظ نہیں. اور میرے چودھریوں اور میرے پیاروں, خدا کے واسطے تمہاری بیویوں کو تمہارے پہ حق ہے. دنیا کے سارے گواہوں سے نمٹ لو گے, لیکن بیوی کی گواہی اگر خدا کے دربار میں تیرے خلاف پڑ گئی تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. تیرے ایک میٹھے بول سے خدا کی قسم جنت کی وارث بن جائے گی. تیرے ایک کڑوے بول سے یہ نہ ہو کہ تو بھی جہنم میں جانے کا, تو بھی جہنم کے اندر جانے والا بن جائے. اپنے گھر میں وقت دو, اللہ کے واسطے وقت دو. تمہیں کون عقل مند کہے گا رات کو 2 بجے تھلوں پر ہوٹلوں پر چائے والے اسٹالوں پہ بیٹھے ہو, پان والے کا پان بک رہا, چائے والے کی چائے بک رہی, ہوٹل والے کا کھانا بک رہا, تجھے کتنے نفلوں کا ثواب مل رہا. اپنے گھر جا, رات کو جلدی سو اور صبح تہجد میں اٹھ, تو پھر جھولی پھیلا کے گئے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین.
اللہ میری نسل کو، میری اولاد کو، میرے گھر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ انہیں وقت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دے، اللہ متقی کا امام وجعلنا للمتقین اماما، اور تو کلرک کی نوکری پر بھروسہ کر رہا ہے، اللہ تو دنیا کے امام بنانے کے فیصلے کر رہا ہے۔ ایک دعا بابو جی آپ بھی میں بھی آپ بھی سارے ایک دعا کریو، شاہ جی آپ بھی کریو، بھائی اشتیاق بھی کریو۔ وہ دعا کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دینا۔ ساری زندگی مسجدوں میں نماز پڑھائی، موت سے پہلے بستر پر نہ پھینک دینا۔ ہم نے بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا 70 سال میرے عزیزوں مسجد میں نماز پڑھی، 2 سال بستر پہ پڑے، نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ دعا کر اللہ صحت والی زندگی دے دے، اپنے قدموں پر چلائیو، کسی کا محتاج نہ بنائیو، یا اللہ کسی کے ایک گلاس پانی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ اللہ موت سے پہلے کی آخری اذان بھی سنا دینا، اور آخری نماز بھی اپنے گھر میں آ کر پڑھوا دینا۔ اللہ بازار کی موت نہ دیو، ایکسیڈنٹ کی موت نہ دیو، موٹر سائیکل کی موت نہ دیو، اپنے رستے کی شہادت کی موت دینا، اللہ مسجد کی موت دینا، اذان دیتے موت دینا، نماز پڑھتے موت دینا، کلمہ طیبہ پڑھتے موت دینا۔ اے اللہ مدینے کی موت عطا فرما دینا، مدینے کا مدفن عطا فرما دینا۔ فروزے والو اللہ کی عزت کی قسم، یہاں مرو گے قبرستان پہ لوگ پھول برساویں گے، مدینے مرو گے قبروں پہ خدا کے فرشتے رحمت لے کے آویں گے۔ جاؤ مدینے کی موت مانگو، مدینے کا مدفن مانگو۔ اگر مدینے کا مدفن مل گیا 70,000 فرشتہ صبح آوے، 70,000 شام کو حضور کے روزے پہ آتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کیا پتا کتنے فرشتے پر بچھاتے ہوں گے۔ جنت البقیع میں قبر مل گئی تو مجھے فرشتوں کے پروں کا سایہ مل جائے گا، حضور کا پڑوس مل جائے گا۔ اللہ کے واسطے اپنے بالوں کے سٹائل کو سدھارو، کہ تمہارے بالوں کے سٹائل صحیح نہیں ہے، تم کھپے سجے مانگ نکالتے ہو، یہ یہودیوں عیسائیوں کی علامت ہے۔ بال اوپر کی طرف کرو اور بیچ میں مانگ نکالو، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گھر کے اندر شیشہ ہر ایک کے پاس ہے، مولوی صاحب جس کی جیب میں پیسہ کوئی نہیں، مزدور کی جیب میں بھی شیشہ، دیہڑی دار کی جیب میں بھی شیشہ، اور اسی جوتی کاٹنے والے کی جیب کے اندر بھی آئینہ ہے۔ میرے عزیز روٹی کھانے کی دعا تو آوے، پانی پینے کی دعا آوے، باتھ روم میں آنے جانے کی دعا آتی ہے، شیشہ دیکھنے کی بھی دعا کیا فرمائی؟ نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے، فرمایا میرا امتی جب آئینہ دیکھے تو کہا کر اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ صحیح بنایا، اللہ میرا اخلاق اور کردار بھی ایسا خوبصورت بنا دے۔ یہ دعا ہے۔ اور داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا شرط ہے بھائی، یہ بھی ایک مٹھی کھبی طرف سے بھی اور بیچ میں سے بھی ایک مٹھی، زیادہ رکھو گے تقوی ہے، کم رکھو گے تو فتوی ہے۔ داڑھی کٹانا، داڑھی مڈانا، اس طرح پھروانا، کینچی لگوانا، مشین پھروانا اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تم داڑھی کٹا کے جمعہ پڑھو، جمعے کا ثواب ملے گا، لیکن داڑھی کٹانے کا گناہ ملتا رہے گا۔ تم بیت اللہ کا طواف کرو، میرے عزیزو اللہ کی قسم طواف کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا۔ وقوف عرفات حج کا سب سے بڑا رکن ہے، احرام کی حالت میں بیٹھے اس رکن کو جو پورا کرتا ہے ماں کے پیٹ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا سے آیا ہو۔ لیکن میرے عزیزو اگر داڑھی موڑ کر حج کر رہے ہو، داڑھی کٹا کے چھوٹی کر کے حج کر رہے ہو، تمہیں وقوف عرفات کا ثواب ملے گا، اس وقت تمہیں داڑھی کٹانے کا گناہ ملتا رہے گا۔ آج کے بعد میرا عزیزو چندہ دو نہ دو، جب میں یہاں آیا تھا نہ چھپ چھپانے کی جگہ تھی نہ بیٹھنے کی جگہ تھی، یاد ہے مولانا؟ یہاں کو بیٹھ کے کہاں بیٹھے، یہیں کو بیٹھ کے بیان ہوا تھا، وہاں کو اتنا لوگوں نے پیسہ دیا تھا، لیکن ہیرے موجود ہیں انشاءاللہ تقاضا تو میں اللہ سے کروں گا، تمہارے سے کیا مانگنا؟ کہ تم خود میں پانی کے قطروں کے محتاج، تو کیا دو گے؟ اگر تمہیں اللہ دینے کی توفیق دے دے، احسان نہ سمجھنا، سعادت سمجھنا۔ خدا پاک کی قسم دینے والوں کا شر قیامت کے دن صدیق کے قدموں میں ہوگا، جناب عثمان کے قدموں میں ہوگا، آمنہ کے لال کی جھولی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج میرے عزیز اور ربیع الاول کی 3 ہوگی 4 ہوگی، 4 تاریخ ربیع الاول کی غالباً ہو گئی، رہ گئے پیچھے 8 دن، 12 ربیع الاول تک ایسا دولہا بنو، ایسے سونے بن جاؤ، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی بیوٹی پارلر میں سج جاؤ۔ جب 12 ربیع الاول کو حضور کے میلاد میں نکلو، تمہیں دیکھ کے کوئی غلام پٹھان نوان نہ گئے، بلکہ تمہیں دیکھ کے پٹھان نوان نہیں جا رہا ہو، یہ تو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ تمہاری ٹوپی، تمہاری داڑھی، تمہاری شکل و صورت، اللہ کرے ہر جھلک کے اندر آمنہ کے لال کی طبع نظر آئے، آمنہ کے لال کے طریقے نظر آئے۔ مجمع جاوے نا تو جس طرح رو کے اللہ سے بیان کرے، اس طرح رو کے اللہ سے دعا کریں گے۔ کیا پتا آج کسی کے نصیبے جاگ جائیں، اس کے نصیبے کی برکت سے ہمارے نصیبے جاگ جائیں۔ کیا پتا کسی کا اللہ کو رونا آج پسند آ گیا ہو، اللہ نے کہا ہو نام لینے کی ضرورت نہیں، فیروزہ میں جلسے میں جو آ کے چلے گئے، جو جا کے آئے، جو جاویں گے، ان کو مبارکباد دے دو، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تمہارا جنت الفردوس کے دروازے پہ نام لکھ دیا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مانگ لو اللہ سے جتنا مانگو۔ جب یوں کر کے بندہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھتا ہے،
اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب رو کے دکھا کے اپنا چہرہ رخسار گیلے کرتا ہے، اللہ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ مثال تمہیں آخری سنا کے بعد ختم کروں۔ بچہ کمرے کے اندر گھسا پڑا ہے، بہن گزری، تجھے کیا ہوا؟ یوں کر کے ہونٹ باہر نکال کے کہے گا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ چاچی گزری، کیا ہوا؟ گرمی میں کیوں بیٹھا، پنکھا تو چلا لے، کیا ہوا؟ کہتا کچھ نہیں ہوا۔ جب 4-5 نے دیکھا اس نے کس کو نہ سنایا، اس کا مقصد تھا جس نے مسئلہ حل کرنا ہے، جس نے فریاد سننی ہے وہ میرے سے آ کے پوچھے۔ ماں روٹی پکا رہی تھی، ایک روٹی توے پہ تھی، دوسری ہاتھ کے اندر تھی، تو کسی نے کہا بوبو، اے حسینہ، اے جمیلہ، اے انوری، وہ دیکھ اندر وہ بیٹھا رو رہا ہے۔ ماں روٹی ہاتھ پہ رکھ کے گئی، بچے کو ایک سلنٹی کی، ایک جوس کی ضرورت تھی۔ جب ماں گئی تو بچے کی حالت دیکھی، آنکھوں کے حالے کے اندر آنسو، ہونٹ باہر نکلا ہوا، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑے ہوئے۔ ماں نے یہ نہیں کہا کیا ہو رہا، ماں نے یوں دیکھ کے کہا، بس یوں دیکھ کے کہا، پھر اس کے آنسو گرنے شروع ہو گئے، انہیں ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔